اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القاریہ یہ مکی سورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں۔ القاریہ وہ کھٹکھٹانے والی۔ قرأ یقرأ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے حادثے کو، کہ دو چیزیں جب آپس میں ٹکرا جائیں اور ٹکرانے کی صورت میں جو حادثہ ہوتا ہے، جو آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے، اس کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قیامت برپا ہونے کے اندر جب زمین کے اندر ایک ایسا خوفناک حادثہ پیش آئے گا کہ ایک ایسی آواز پیدا ہوگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اے انسانو غور کرو، اس دنیا میں رہ کر جو وہ کھٹکھٹانے والی خوفناک آواز ہوگی وہ کیا ہے؟ کیا تمہیں ہے معلوم اس کے بارے میں؟ وما ادراک مل قاریہ، کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں کہ وہ کیسی کھٹکھٹانی ہے، کیسی وہ آواز ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کو مزید بطور دلیل کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب انسان پتنگے حواس پاختہ ہو جائیں گے، اس طریقے سے انسان منتشر ہو جائیں گے جب ایک ایسی آواز خوفناک حادثہ پیش آئے گا، کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا میں نے جانا کدھر ہے اور میں کھڑا کہاں ہوں، میرا رخ کدھر ہے، میں نے کرنا کیا ہے، سب اپنی ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یعنی اس آواز کو سننے کے بعد جو دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس کا عالم یہ ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کبھی آپ دیکھیں کہیں حادثہ ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ایسے حواس پاختہ ہو جاتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کرنا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں سب سے بڑا حادثہ رونما ہوگا، جب زمین کے حصوں سے ٹکرا جائے گی، اور پھر وہ ٹکرانے کا انداز یہ ہوگا، فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ عالم یہ ہوگا کہ یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں زمین پر، فرمایا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گال ہوا کے اندر اڑتے ہیں، اور ایسے تو فرمایا یہ عالم ہوگا اس پہاڑوں کا، ایسے زمین کے اوپر سے پہاڑ اوپر کو اٹھ رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، ایسی خوفناک آواز ہوگی۔ اس کو قرآن نے کہا کہ وما ادراک مل قاریہ، تم جانتے ہو کہ وہ کیسی آواز ہے، وہ کیسا حادثہ ہے؟ اور پھر یہ کہ قرآن نے مختلف مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا، یہ سورج ہے، اس کو اللہ بے نور کر کے گرا دے گا، آسمان کو پھاڑ دے گا۔ تو یہ وہ حادثہ ہے جس کا قرآن کریم اس مقام پہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ پیش آ جائے گا، اگلا مرحلہ ہے پھر وہاں میدان محشر کا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، جن کے نیکی زیادہ ہو جائیں، یعنی جب اللہ ترازو عدل کو قائم کریں گے تو وہاں ہر ایک کی نیکی اور بدی کو ناپا جائے گا۔ یاد رکھیں یہاں ایک بات کہ یہ وزن ان لوگوں کا کیا جائے گا، سب سے پہلے اسلام ہے، ایمان ہے۔ اگر اسلام نہیں، ایمان نہیں ہے سرے سے، تو اللہ اس کی نیکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اور اس سے جو ہے اللہ رب العزت کافر سے تو ایک ہی سوال کریں گے کہ آپ اسلام کیوں نہیں لائے؟ کیا میرا دین حق آپ تک پہنچا تھا؟ اس کی دعوت پہنچی تھی؟ اب وہ کہ جو ایمان لائے ہیں پھر اللہ ان کی نیکیوں کو وزن کرے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، انہی کی زندگی ہے عیش و عشرت والی، راحت اور سکون والی، انہی کو راحت والی زندگی پھر ملے گی۔ اس لیے کہ اب یہاں کے بعد جب
اعمال اچھے نکل آئے اور اللہ نے فیصلہ جنت کے لیے کر دیا، اب عیش ہے، اب راحت ہے، پریشانی ختم۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ملے تو اس کے ختم ہو جانے، چھین جانے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ یہاں اللہ سب سے پہلے موت کو انسان کے سامنے میدان معاشر میں ذبح کر دیں گے، اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت بھی ختم، اس تصور کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنت میں چلے گئے، اب جنت کی ہر نعمت عبدالآباد ہے، جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دل دماغ سے یہ تصور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا کہ اب اس کے اندر بھی کوئی فنا ہے یا ختم ہونے کا اندیشہ ہے، نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جنت میں گئے، فرمایا کہ یہی ہے کہ اب ان کی زندگی جو ہے عیش و عشرت والی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، بہار ہے، پھل ہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمتیں ہیں، جاؤ۔ ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے برائی والے پلڑا جو ہے وہ جھک گیا ہے، یعنی نیکی کم اور برائی زیادہ ہوئے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اوپر اٹھا اور برائی کے جو ہے وزن کی وجہ سے وہ پلڑا حصہ جو ہے جھک گئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ گہرا گڑھا ہے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما ہی، کہ تم جانتے ہو کہ ماہیہ کیا ہے تمہارے علم میں؟ تو آگے اسی کا جواب دیا نار حامیہ، فرمایا وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔